جی ظہیر، آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں پہ ابتدائی دنوں میں جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں ان کے بارے میں جی ہم بات کر چکے ہیں۔ غلاموں پہ جو کنیزوں اور غلاموں پہ ظلم و ستم ہوا، آج کل ہم بات کر رہے ہیں آزاد لوگ جو ایمان لاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ سب سے پہلے تو مکہ کے رہنے والے کسی آزاد شخص کے ایمان لانے کا پتہ چلنے پر اس کے بعد جاتے تھے اور اس پہ پریشر، پیئر پریشر، سوشل پریشر ڈیولپ کرتے تھے اور کہتے تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، بے دین ہو گئے ہو۔ اور صابی کا لفظ سواد الف بے چھوٹی ہے، قرآن کریم بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، صابی ہو گئے ہو، کیا تمہارے باپ دادا غلط تھے جو ان کا دین چھوڑ رہے ہو؟ اور بڑا مزے کا سوال پوچھا کرتے بلیک تھے، میلنگ بھی یعنی بلیک میلنگ بھی، اور بڑا مزے کا سوال پوچھا کرتے تھے، تم عقل مند ہو یا تمہارے والد عقل مند تھے؟ اچھا، اب یہ ہر دور میں آج بھی میں کبھی قطعاً نہیں چاہتا میں یہ ثابت کروں یا کہوں کہ میں اپنے والد سے عقل مند ہوں، میرے والد بے وقوف ہیں، نہیں، نیور۔ ان کی رسپیکٹ بھی ڈیو ہے اور ہم انہیں سے سیکھتے سمجھتے ہیں، تو اس کارڈ کو بھی کھیلتے تھے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میرے والد غلط تھے تو سوشلی آپ شرمندگی میں ہوں گے، اور اگر آپ کہیں گے میرے والد ٹھیک تھے تو لوگ کہیں گے اب تم نے دین کیوں چھوڑ دیا۔ اگر کوئی تاجر ایمان لے آتا تھا تو اس کو دھمکی دیتے تھے، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو ہم تم سے کاروبار بند کر دیں گے، نہ اس منڈی میں تمہیں کاروبار کرنے دیں گے، نہ کسی کو تمہارے ساتھ کاروبار کرنے دیں گے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی تاجر آ کے یہاں پہ چیز بیچتا ہے تو اسے کہیں گے اس کو نہیں بیچنی، اس کو بیچنی ہے تو ہم نہیں خریدیں گے، بائیکاٹ۔ جی اچھا، اب یہ یوں کرپل کرتے تھے وہ لوگوں کو فائنینشلی۔ آپ میں کاروبار کرتے ہیں، ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے، اگر میرا بائیکاٹ ساری کر دیں گے تو میں اپنی سروسز یا پروڈکٹ بیچوں گا کسے؟ اور وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم نے نیا دین نہ چھوڑا تو میں تمہیں کوڑی کوڑی کے محتاج کر دیں گے۔ سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ سچویشن۔ ایک نوجوان، اس کا نام خالد ہے، خالد ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ آگ کا ایک کنواں یا گڑھا ہے اور ان کے والد، خالد کے والد اسے دھکا دے رہے ہیں، اس گڑھے میں آگ میں پھینک رہے ہیں۔ تو ایک شخص ان کو کمر سے پیچھے کھڑا ہے جو پیٹ کی طرف یا سینے کی طرف ہاتھ ڈال کے بچا لیتا ہے گرنے سے۔ مڑ کے دیکھتے ہیں تو بچانے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ انہیں سمجھ نہیں آتی یہ خواب کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ، پیپل نو کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، تو خالد چلے جاتے ہیں ابو بکر کے پاس اور جا کے کہتے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے جس نے تمہیں دین کا، ہدایت کا رستہ دکھایا ہے۔ محمد اللہ کے نبی ہیں اور وہ تمہیں اس آگ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تو چلتے ہیں ان کے پاس، تم خود بھی دیکھ لو، سمجھ لو۔ خالد ابو بکر کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضور کا پیغام سن کر، دعوت سن کر ایمان لے آتے ہیں۔ خالد کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ وہ پہلے کاتب وحی ہیں، یعنی شروع کے دنوں میں جو وحی آیا کرتی تھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھتے تھے اور سناتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ وحی یا قرآن کریم کا نزول ان ٹرمز آف مور آیات ان سورہ بڑھا تو اس کو ریکارڈ کرنا امپورٹنٹ ہو گیا۔ اچھا، اس کی ہدایت اللہ کریم نے پہلے دن دے دی تھی، جب اللہ کریم فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو تیسری آیت میں فرماتا ہے کہ وہ خالق جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں قلم سے لکھنا سکھاتا ہے۔ تو قلم کا ذکر وہاں پہ بنیادی طور پہ کیوں ہے کہ اس کو محفوظ کیا جانا ہے۔ تو پھر بعد کے زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 15 سال بعد، کچھ مہینوں کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے پہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے جو کاتبین وحی
کہلاتے ہیں، اور ان سے اسی وقت املا کروا دیا کرتے تھے، اور املا کروانے کے بعد ڈکٹیٹ کروانے کے بعد سنتے بھی تھے کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے. اور یہ ایک اور مزے کی بات مجھے یاد آ گئی، ہر سال رمضان میں جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا تھا، پیش کیا جاتا تھا. اس کو عرضہ کہا جاتا تھا، عین رے دواد ہے یا زواد ہے. جو عرضہ تھا وہ انفیکٹ کانفرمیشن ہوتی تھی آف دا ریکارڈ بینگ کمپائلڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 1 year. ٹھیک ہے، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی درستی کرا دیتے تھے اگر کہیں املا کی غلطی ہے، کسی لفظ کی غلطی ہے، کسی ادائیگی کی غلطی ہے، تو بڑی احتیاط سے یہ کمپائل ہوتا رہا. تو خالد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خالد پہلے کاتب وحی ہیں. خالد کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی، کیلی گرافک ہینڈ رائٹنگ تھی، اور یہ ہرن کی کھال پہ لکھا کرتے تھے. یہ ایک بڑے سردار کے بیٹے تھے. جب پتہ چلا اس سردار کو کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا، تو اس نے بلایا، ڈرایا دھمکایا، دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا تو ڈنڈا لے کے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا. اچھا، یہ میں انسانی نفسیات کی پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، آج بھی اگر میرا بیٹا مجھے آ کے کہے کہ میں نے کوئی اور دین اپنا لیا ہے تو شاید میں برداشت نہیں کروں گا. نہیں، سچا یا نہیں سچا یہ بعد کی باتیں ہیں. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخری دین ہے اسلام، اور اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا. اللہ نے نبوت ختم کر دی، رسالت ختم کر دی، قرآن آخری الہامی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، بے ایمان ہے. جو بھی کہیں میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو اس کا عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو جو موسیٰ کی شریعت کو فالو کرتے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیا دین آیا. جو عیسیٰ کی شریعت یعنی مسیح ابن مریم کی شریعت کو مانتے تھے، مسیح، جب اسلام آیا تو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ دین ٹھیک نہیں. تو یہ فطری سی بات ہے کہ ہم جن عقائد خیالات کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں نا، زندگی گزاری ہوتی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، انہیں سچا سمجھتے ہیں، اسی لیے فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو سچا نہیں سمجھتا وہ الٹیمیٹلی ڈھونڈ کے اپنی مرضی کا دین اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. والد نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بڑے سکون سے مار کھا کے انہوں نے کہا آپ مجھے مار لیں، مارے پیٹے، جو مرضی کر لیں، میں نے دین اپنا لیا، سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دین لے کے آئے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو میں تو نہیں یہ دین چھوڑنے والا. والد نے غصے میں آ کے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. اٹ واز ایکچولی اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ایک جگہ تو کھڑے کر کے بٹھا کے رکھ کے مارا پیٹا جا رہا ہے یا قید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف گھر سے نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے تو کم تکلیف ہے. اب خالد وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. رسول اللہ نے بڑی قدر کی خالد کی، اور پھر خالد ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے. اب میں نے بھی بات کی کہ بڑے تگڑے سردار کے بیٹے تھے. شاید لوگوں کے ذہن میں سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے خالد بن ولید کا خیال آ رہا ہو. یہ خالد بن ولید نہیں ہے. ہم نے ذکر کیا تھا ایک سردار کا، ایک قریشی سردار کا، جس کا نام ابو عبیدہ سعید بن عاص تھا. ابو عبیدہ سعید بن عاص کے روب کا عالم یہ تھا کہ وہ اناؤنس کیا کرتا تھا کہ آج میں نے کس رنگ کی پگڑی، کس رنگ کا امامہ باندھنا ہے. تو مکہ میں کسی سردار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس رنگ کا امامہ باندھ لے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس کا روب، اس کی طاقت یا اس کا انفلوئنس کتنا ہوگا. اور اب سعید بن عاص کے والد کی بات کرتے ہیں. ابو عبیدہ سعید بن عاص کے والد کی بنی زبید کے تاجر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس کا رزلٹ الٹیمیٹلی حلف الفضول کی صورت میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
زبیر بن عبد المطلب نے انیشیٹو لیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اب ایک تنظیم بنی جس کا رسول اللہ بھی پارٹ تھے، اور وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ کوئی ظلم نہ ہو مکہ میں آنے والے حاجیوں پہ یا تاجروں پہ. تو اس کی وجہ عاص بن وائل بنا تھا. عاص بن وائل نے سامان لے کے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا. ابھی 2-3 نشست پہلے ہم نے خباب بن ارت کا ذکر کیا، بڑے پرومیننٹ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت ظلم و ستم سے تنگ آ کر نہیں کی، میں نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی. ویسے تو جتنے بھی لوگوں نے ہجرت کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی، لیکن ایسے بھی تھے جو بہت تنگ تھے ان تکلیفوں مصیبتوں سے. میں بھی ہوں تو میں بھی اتنی تنگ ہوں گا، اتنی پریشان ہوں گا. آسان نہیں ہے تکلیف، ظلم و ستم، مار کٹائی سہنا یا بائیکاٹ کو برداشت کرنا. بٹ خباب بن ارت تو بڑے فخری آقا کرتے تھے. انہیں آگ سے جلایا جاتا تھا، انگارہ گرم کر کے، لوہا گرم کر کے ان کے سر پہ ان کی مالکنوں میں انمار رکھ دیتی تھی، ان کا جسم جلایا جاتا تھا. سو بڑے حوصلے سے انہوں نے سب کچھ فیس کیا، اور تلواریں بناتے تھے، تیر بناتے تھے. عاص بن وائل نے خریدی اور انکار کر دیا پیسے دینے سے. اور جب خباب بن ارت نے پیسے مانگے تو کہا تمہارا نبی کہتا ہے ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو جب ہم زندہ ہوں گے نا تو پھر مجھے مال و دولت ملے گی، پھر میں تمہیں پیسے دوں گا. کیونکہ عرب بلیو نہیں کرتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی میں. ان کا خیال تھا کہ زندگی یہی ہے، جب مر گئے تو ختم ہو گیا، دوبارہ نہ زندہ ہونا ہے نہ حساب کتاب کیا جانا ہے. تو اس پہ اللہ کریم نے آیت بھی نازل کی وارننگ دیتے ہوئے کہ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے اولاد اور مال ملے گا مرنے کے بعد، اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کچھ لکھوایا ہوا ہے کہ اس کو ضرور ملے گا، اسے دیکھ لوں گا میں. اللہ کریم اتنا ناراض ہو کے وہ عاص بن وائل، تو جس کی ہم بات آج کر رہے ہیں جس صحابی کی، وہ خالد بن عاص بن وائل، خالد بن سعید بن عاص بن وائل. سعید بن عاص والد، عاص بن وائل دادا. خالد بن سعید وہ صحابی ہے جو پہلے کاتب وحی ہیں، جن کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی. ایک اور مزے کی بات ہے، خالد بن سعید کہتے ہیں کہ عاص بن وائل ان کے دادا بہت بیمار ہو گیا اور اسے زندگی کی امید کم رہی، تو اس نے پلیج کیا اللہ سے، اپنے خدا سے، کہ اگر میں زندہ بچ گیا، میں صحت مند ہو گیا تو میں محمد کے دین کو ختم کر دوں گا. اب یہ ساری دشمنی والے لوگ ہیں، بیر والے لوگ ہیں. خالد بن سعید کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے دادا بیمار ہیں اور یہ دعا کی ہے تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میرا دادا ٹھیک نہ ہو، صحت مند نہ ہو. اب یہ دیکھیں یہ اس کے لیے کتنی کمٹمنٹ چاہیے. ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف دادا ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ کے بہن بھائی ہیں، ایک طرف آپ ہیں. کتنا مشکل ہے. ان لوگوں نے اس سچے دین کے لیے ایمان لانے کے بعد مشکلیں مصیبتیں بھی سہیں اور قائم بھی رہے، قربانیاں دیں، اللہ کے حضور سبمیشن کی اور قائم رہے. سب کچھ گوا لیا، ایمان نہیں گوایا. اللہ کریم اپنی جناب سے ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق دے. یہ وہ محسن ہیں ہمارے، انہوں نے ہم پہ احسان کیا. اگر وہ یہ سٹینڈ نہ لیتے، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ کریم اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج کامیاب نہ ہوئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. سو کتنا مشکل تھا. ہجرت کی ہے 80 لوگوں نے کم و بیش، 13 سال میں 80 لوگ ایمان لائے ہیں. سو کتنا مشکل کام ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ کی کامیابی دیکھیں، مکہ کا سب سے تگڑا سردار، جس کے ڈر سے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پگڑی نہیں باندھ سکتا اپنی، نہیں اس کا بیٹا ہی مان لیا. کتنی بڑی کامیابی ہے. یعنی اس سردار نے، یعنی بنیادی طور پہ تو خالد بن سعید بھی بڑی عمر میں جا کے سردار بنتے نا اگر وہیں رہتے ان کے ساتھ رہتے. اچھا وہ آج سردار ان سے بڑے سردار ہیں، آج عزت میں سردار ہیں، آج اللہ کی مہربانیوں میں سردار ہیں. انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. انہوں نے نہ یہ پرواہ کی کہ اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری سرداری جائے گی، میری جائیداد اور معاملات جائیں گے، مجھے آسانیاں جو آج میسر ہے وہ جائے گی.
جو روب میرے باپ دادا کا چل رہا ہے وہی میں بھی کیری کروں گا، نہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ کتنی مشکل مجھ پہ آئے گی. سب کچھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. سو اللہ میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام رسول اللہ لے کر آئے ہم اسے سمجھنے عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج کے لیے اتنا ہی.